بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ ہم نے دوسری ویڈیوز میں بتایا کہ عربی سیکھنے کے لیے عربی گرامر کی ضرورت پڑتی ہے، قواعد عربی کی ضرورت پڑتی ہے۔ پھر عربی کے قواعد کی دو شاخیں ہیں، صرف اور نحو۔ صرف میں یہ بتایا جاتا ہے کہ یہ لفظ کس انداز میں بولا جائے گا، کیسے لکھا جائے گا اور کیسے پڑھا جائے گا۔ مثلاً ہمیں کہنا ہے میں کرتا ہوں، تو صرف میں بتایا جائے گا کہ صیغہ واحد متکلم ہے، افعل آئے گا۔ اس کی دوسری شاخ تھی نحو۔ نحو میں یہ بتایا جاتا ہے کہ کہاں زبر آئے گا، کہاں زیر آئے گا، کہاں پیش آئے گا، یہ کام کرنے والا ہے یا اس پر کام کیا گیا ہے، یہ حال ہے یا ذوالحال ہے۔ تو جہاں صرف کی بہت ضرورت ہے وہیں نحو کی بھی بہت ضرورت ہے۔ اسی کے پیش نظر ہم نے صرف کی ویڈیو بنائی، اب نحو کی ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ یہ ہمارے سامنے کتاب ہے خلاصۃ النحو، جو دعوت اسلامی نے شائع کی ہے۔ اسی کا سبق نمبر 1، آئیے شروع کرتے ہیں۔ شروع کرنے سے پہلے اگر چینل پر نئے ہوں تو سبسکرائب کر دیں، شیئر کر دیں اور بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں۔ آئیے شروع کرتے ہیں۔ الدرس الاول، پہلا سبق، لفظ اور اس کی اقسام۔ انسان جو بات بولتا ہے اسے لفظ کہتے ہیں۔ انسان جو بھی بات بولتا ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ لفظ۔ جیسے میں نے بولا، جیسے، بولا، کچھ بھی زبان سے نکلے اس کو کیا بولتے ہیں؟ لفظ۔ اب لفظوں کی دو قسمیں ہوتی ہیں، یا تو لفظ کا معنی ہوگا یا معنی نہیں ہوگا۔ جیسے قلم، علم۔ قلم کا تو معنی ہے کہ جس سے ایک آلہ جس سے لکھتے ہیں، علم کا کوئی معنی نہیں ہے۔ تو جس کا معنی ہوتا ہے اس کو موضوع یا مستعمل کہتے ہیں، اور جس کا معنی نہیں ہوتا اس کو مہمل بولتے ہیں۔ بے معنی لفظ کو مہمل اور با معنی لفظ کو موضوع یا مستعمل کہتے ہیں۔ جیسے دیز، اس کا کوئی معنی نہیں، یہ مہمل ہے۔ الصلاۃ، نماز، معنی ہے، موضوع ہے۔ عبد المؤمن، مومن بندہ، معنی ہے، موضوع یا مستعمل ہے۔ الحمدللہ، تمام تعریف ہے اللہ کے لیے، معنی ہے، موضوع یا مستعمل کہہ سکتے ہیں۔ پھر جب جس لفظ کا معنی ہی نہیں ہوتا تو اس سے ہمیں بحث کرنی ہی نہیں ہے۔ جس لفظ کا معنی ہوتا ہے اسے موضوع کہتے ہیں۔ پھر موضوع کی قسمیں کی جاتی ہیں۔ موضوع کے اقسام۔ موضوع لفظ کی دو قسمیں، مفرد اور مرکب۔ ایک لفظ ہو اس کو مفرد کہیں گے، جیسے قلم، کاپی، رات، دن، یہ سب ایک لفظ ہیں، یہ مفرد ہیں۔ ایک لفظ کے ساتھ کوئی دوسرا لفظ بھی جوڑ دیا جائے تو یہ مرکب ہو جائیں گے، چاہے وہ جڑنے والا ایک لفظ ہو یا دو ہو۔ جیسا دن میں، تو ایک لفظ دن اور ایک میں جڑ گیا اس میں، تو یہ مرکب ہو گیا۔ گھر کو، ایک گھر ایک کو جڑ گیا۔ مسجد میں، مسجد اور میں جڑ گیا۔ اسی کو کہا اکیلے موضوع لفظ کو مفرد یا کلمہ کہتے ہیں۔ مفرد بھی کہہ سکتے ہیں یا کلمہ بھی۔ جیسے جمل، اونٹ، اکیلا نا، ہم نے کہہ دیا اونٹ پر، تو دو ہو جائیں گے، یہ مرکب ہو جائے گا۔ اور ایک سے زائد موضوع الفاظ کے مجموعے کو مرکب کہتے ہیں، ایک دوسرے سے کنیکٹ ہوں تو وہ مرکب ہے۔ رات، دن، صبح، شام، یہ کنیکٹ نہیں ہے، یہ سب کے سب الگ الگ مفرد ہیں، کلمہ ہے، لیکن ہم نے کہا رات کو، دن میں، ایک دوسرے سے کنیکٹڈ ہے، لہٰذا یہ مرکب ہیں۔ جیسے لیلۃ القدر، یہ دو ہے، ایک لیلہ ایک قدر۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ ہر ممکن شے پر قادر ہے۔ تو دیکھو، ان اللہ علی کل شیء قدیر، یہ سب ایک دوسرے سے کنیکٹڈ ہیں، یہ مرکب ہے۔ پھر مرکب کی قسمیں، مفرد کی قسمیں بات کو دیکھیں گے، لیکن مرکب کی قسمیں، مرکب کی دو قسمیں ہیں، ناقص اور تام۔ ناقص اور تام، جس میں پوری بات معلوم ہو جائے اس کو
ناقص نہیں بلکہ تام کہتے ہیں، اور جس میں پوری بات معلوم نہ ہو اس کو ناقص کہتے ہیں۔ ناقص ادھورا، مثلا کہا سفید کپڑا، اس میں پوری بات معلوم نہیں ہے، یہ ہمیں معلوم نہیں ہے کہ کپڑا ہے یا نہیں ہے، تھا بس سفید کپڑا، یہ آدھی بات معلوم، ہم نے کہہ دیا سفید کپڑا ہے تو یہ پوری بات معلوم۔ خالی سفید کپڑا، مرکب ناقص اور سفید کپڑا ہے، اس میں معلوم ہو رہا ہے کہ یہ چیز ہے، تو یہ مرکب تام یا مرکب مفید ہے۔ جس مرکب میں بات مکمل نہ ہو اسے مرکب ناقص یا مرکب غیر مفید کہتے ہیں، جیسے ماء البحر، دریا کا پانی، سمندر کا پانی۔ تو سمندر کا پانی سوکھ گیا، یہ نیلا ہے، کالا ہے، پیلا ہے، کچھ پتہ نہیں چل رہا، آدھی بات ہے بس سمندر کا پانی۔ اور جس مرکب میں بات مکمل ہو جائے اسے مرکب کہتے ہیں، مرکب تام کہتے ہیں، جیسے اللہ احد، اللہ یکتا ہے، ایک ہے، یہ پوری بات ہے۔ لا تکذب، جھوٹ مت بول، پوری بات ہے۔ مرکب تام کو مرکب مفید اور جملہ اور کلام بھی کہتے ہیں۔ جملے کے اقسام: جو جملہ مبتدا اور خبر سے مرکب ہو اسے جملہ اسمیہ، مبتدا کہتے ہیں اس کو جو پہلا والا لفظ ہوتا ہے جس کے بارے میں بات چل رہی ہوتی ہے، جیسے پانی گرم ہے، تو بات کس کے بارے میں چل رہی ہے؟ پانی کے بارے میں، تو اور پہلے بھی ہے، یہ مبتدا گرم، یہ بات چل رہی ہے، یہ خبر ہے۔ اگر پہلے اسم ہو تو جملہ اسمیہ، اور پہلے فعل ہو تو جملہ فعلیہ، اور جو جملہ فعل اور فاعل یا فعل اور نائب فاعل سے مرکب ہو اسے جملہ فعلیہ کہتے ہیں۔ جیسے الحیاء زینۃ، حیا زینت ہے، تو دیکھو حیا یہ اسم ہے اور اس کے بارے میں بات چل رہی ہے تو یہ مبتدا ہے، تو لہٰذا یہ جملہ اسمیہ ہے۔ نصر رجل، آدمی نے مدد کی، تو دیکھو یہاں نصر فعل ہے، پہلا فعل آ گیا، تو یہ بھی جملہ خبریہ ہے کیونکہ اس میں بھی خبر دی جا رہی ہے، جملہ تام ہے، تو یہ جملہ فعلیہ۔ اسی طرح جس جملے کو سچا یا جھوٹا کہا جا سکے اسے جملہ خبریہ کہتے ہیں، جیسے الحرب خدعۃ، جنگ ایک دھوکہ ہے، اس میں یہ بات سچ بھی ہو سکتی ہے، جھوٹ بھی ہو سکتی ہے، لہٰذا یہ جملہ خبریہ۔ اور جس جملے کو سچا یا جھوٹا نہ کہا جا سکتا اسے جملہ انشائیہ کہتے ہیں، جیسے اعمل للہ، اللہ کے لیے عمل کرو، تو اس میں جھوٹا سچا نہیں ہو سکتا، عمل کرو، اس میں کیا جھوٹ ہو سکتا کہ نہیں تم جھوٹ بول رہے، یہ جملہ استفہامیہ ہے۔ آپ کا نام کیا ہے، اس میں جھوٹ سچ نہیں ہو سکتا، جس میں جھوٹ سچ جس جملے میں نہیں ہو سکتا اس کو بولتے ہیں جملہ انشائیہ، اور جس میں جھوٹ اور سچ کا احتمال ہو اس کو بولتے ہیں جملہ خبریہ۔ امید کرتا ہوں سمجھ میں آ گیا ہوگا، بنے رہیے، دیکھتے رہیے، انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ السلام علیکم۔